چینل بات کرتا ہے، اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے، یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارا کام جہاں پہ چل رہا ہے اس کی تازہ تصویریں آ رہی ہیں اور ہم آپ کو اطلاعات فراہم بھی کر رہے ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور اس میں حصہ لیں۔ پہلی خبر ہے، دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بدھ کو کہا ہے کہ دہلی میں اسکول آف لائن موڈ میں جاری رہیں گے، لیکن انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کووڈ-19 پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا جائے، جس میں ناکامی کا اثر پیدا کرنے پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ڈی ڈی ایم اے نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ماہرین کی مشاورت سے اسکولوں کے لیے ایک الگ معیاری آپریٹنگ پروسیجر SOP تیار کیا جائے گا۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے 2 سال کے وقفے کے بعد آف لائن کلاسز کے لیے کھلنے کے ہفتوں بعد اسکولوں سے انفیکشن کی اطلاعات نے تشویش کو جنم دے دیا ہے۔ ناظرین، ممبئی کے علاقے بوریولی میں ایک فارما کمپنی میں کام کرنے والے ایک 26 سالہ شخص کو ایک خاتون سمیت 3 سائبر فراڈ کرنے والوں کے گروہ نے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا ہے، جس نے اسے باور کرایا کہ اس کے دستاویزات کے ایک مجرم نے غلط استعمال کیا ہے۔ جرم کرنے کے لیے اور اسے ایک مقدمہ درج کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے اسے رقم ادا کرنی ہوگی۔ اس کا اعتماد جیتنے کے لیے دھوکہ بازوں میں سے ایک نے مبینہ طور پر پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی اور وہ واٹس ایپ ویڈیو کال پر دہلی کے کرائم برانچ کے افسر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اس معاملے میں بوریولی پولیس نے 13 اپریل کو پہلی معلوماتی رپورٹ FIR درج کی تھی۔ شخص نے پولیس کو بتایا 7 اپریل کو اسے سواتی پاٹل نامی خاتون کا فون آیا، جس نے کہا کہ وہ دہلی سے کال کر رہی ہے۔ پاسپورٹ آفس منی میں شکایت کنندہ نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری تفصیلات چیک کر رہی ہیں، مجھ سے اپنا آدھار کارڈ نکالنے کو کہا۔ اس نے میرا نام، تاریخ پیدائش، آدھار کارڈ نمبر صحیح طریقے سے پڑھا، پھر اس نے پاسپورٹ نمبر پڑھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر پولیس نے بتایا کہ تلنگانہ کی ضلع نظام آباد میں بدھ کے روز اپنے گھر میں چارج ہونے کے دوران الیکٹرک اسکوٹر کی بیٹری پھٹنے سے ایک 80 سالہ شخص کی موت ہو گئی اور اس کے خاندان کے 4 دیگر افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والے کی شناخت بی راما سوامی کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا اس کا بیٹا بی پرکاش ایک درجے 1 سال سے EV اسکوٹر استعمال کر رہا تھا۔ نظام آباد کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس وینکٹیشور لو نے میڈیا کو بتایا کہ انڈین پینل کوڈ IPC سیکشن 304A لاپرواہی کی وجہ سے موت کا سبب بننا کے تحت حیدرآباد میں قائم اسٹارٹ اپ پیور EV کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس نے اسکوٹر اور ڈیلر تیار کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے سابق وزیر و سماجوادی پارٹی SP لیڈر سوامی پرساد موریا کے پرائیویٹ سیکریٹری کو پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے دھوکہ دھڑی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق موریا کے ذاتی سیکریٹری ارمان خان اور اس کے 4 ساتھیوں کو نوکری دلانے کے نام پر نوجوانوں کو ٹھگنے کے الزام میں حضرت گنج علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ STF نے ملزمین کے قبضے سے موبائل فون، بینک چیک بک، جعلی تقرری نامہ سمیت دیگر دستاویزات برآمد کر لیے ہیں۔ ناظرین، کانگریس کے جنرل سیکریٹری اجے ماکر نے جمعرات کو کہا ہے کہ جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلانے کا واقعہ غریب کے پیٹ پر لات مارنا ہے اور اس کو مذہب کے چشمے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری سے توجہ ہٹانے کے لیے سازش کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ماکر نے کانگریس کی وفد کی قیادت کرتے ہوئے آج جہانگیر پوری کا دورہ کیا اور ان متاثرین سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جن کے گھر بدھ کے روز غیر قانونی بتا کر بلڈوزر چلا کر منہدم کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی وفد کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لینے وہ جہانگیر پوری آئے ہیں۔ متاثرین سے ملاقات کے بعد واقعے سے متعلق اپنی تفصیلی رپورٹ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کو سونپ جائے گی۔ ناظرین، ادھر مہاراشٹر سے شروع ہوا لاؤڈ اسپیکر سے اذان پر پابندی کا مطالبہ اب ملک کی کچھ دیگر ریاستوں میں بھی ہونے لگا ہے۔ اس معاملے نے سپریم کورٹ میں بھی دستک دی ہے۔ آل انڈیا ہندو مہاسبھا نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو خط کی شکل میں ایک عرضی دی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے کے معاملے میں عدالت عظمیٰ از خود نوٹس لے۔ ہندو مہاسبھا نے عرضی میں مطالبہ کیا ہے کہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہونے والے اذان پر مکمل پابندی لگائی جانی چاہیے، کیونکہ مسجد اور عیدگاہ کو عبادت کی جگہ نہیں مانا گیا۔ ہندو مہاسبھا کے مطابق مسجد اور عیدگاہ پبلک میٹنگ کی جگہ ہے، جہاں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ناظرین، جہانگیر پوری میں بلڈوزر کی کارروائی سے متعلق معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس دوران سبھی فریقین نے اپنی اپنی باتیں عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں، جس کے بعد سماعت 2 ہفتے کے لیے ٹال دی گئی ہے۔ ان 2 ہفتوں تک جہانگیر پوری میں جوں کا توں حالت برقرار رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے، یعنی 2 ہفتوں تک MCD جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلانے کی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ عدالت نے اس معاملے میں سبھی فریقوں سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سبھی لوگ ایک دوسرے کی دلیلوں پر جواب دیں، ہم سبھی عرضیوں پر غور کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار اضافے کی وجہ سے روزمرہ کے استعمال کی دوسری چیزیں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عوام بے حال ہوئے جا رہے ہیں۔ اس درمیان اتر پردیش کے ایک موبائل دکاندار نے دلچسپ آفر دیا ہے جو لوگوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وارانسی کے موبائل دکاندار کے پیش کردہ آفر کے مطابق اگر کوئی ان کی دکان سے 10,000 قیمت کا موبائل لیتا ہے تو اسے 1 لیٹر پیٹرول مفت دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، دکاندار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی دکان سے کوئی موبائل ایسا پرزہ خریدتا ہے جس کی قیمت کم از کم 100 روپے ہے تو اسے 2 لیمو مفت میں دیے جائیں گے۔ ناظرین، ادھر پنجاب کانگریس کے سابق سربراہ نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کی کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی ہے۔ سدھو نے بدھ کو ٹویٹ کیا کہ پنجاب پولیس نے جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے سابق لیڈر کمار وشواس اور کانگریس لیڈر الکا لامبا کے خلاف کارروائی کی، اسے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت پولیس کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ کانگریس الکا جی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور ہم ان کے ساتھ پولیس کی سیاست کے خلاف احتجاج کرنے پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ ناظرین، سری لنکا کے مرکزی حزب اختلاف سماگی جٹا بالا ویگایا نے جمعرات کے روز ایک آئینی ترمیم بل پیش کیا جس میں دیگر دفعات کے علاوہ 1978 سے ملک میں موجودہ صدارتی نظام حکومت کو ختم کرنا اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام لانا ہے جو آئینی جمہوریت کو تقویت دیتا ہے۔ سماگی جنا بالا وگایا پارٹی کا اقدام ملک کے بدترین معاشی بحران پر صدر گوتا بایارا راجا پاکسے اور ان کی سری لنکا پوڈو جانا کی زیر قیادت حکومت کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے بڑے احتجاج کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ ناظرین، ہیٹی میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جبکہ حادثے میں پائلٹ سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پائلٹ کی موت اسپتال لے جانے کے بعد ہوئی۔ خبر کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث طیارہ مصروف سڑک پر گر کر تباہ ہوا تھا، جس کے بعد شہریوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ملکی ادارہ برائے شہری ہوابازی نے کہا کہ جہاز نے پورٹ او پرنس ہوائی اڈے سے دوپہر 3:44 پر پرواز کی، جبکہ 15 منٹ بعد ہی طیارے کے انجن میں خرابی پیدا ہوئی۔ اس نے 4 بجے الرٹ جاری کیا ہے۔ ناظرین، روس نے 3 بالٹک ممالک کے قونصل خانے بند کر دیے ہیں۔ روس وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق لٹویا، لتھوانیا، استونیا کو نوٹس دے کر لتھوانیا کے شہر کلائی پیڈا، لٹونیا کے شہر لیپازا اور دوگاولیس میں اور استونیا کے شہروں ناروا اور تراتو میں روسی قونصل خانے بند کرنے کے خلاف احتجاج درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر روس وزارت دفاع نے یوکرین کی شہر ماریوپول پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس خبر رسائی ایجنسی کے مطابق روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے صدر ولادیمیر پوتن کو ماریوپول کی تازہ صورتحال کے بارے میں رپورٹ دی۔ کہا کہ روس مسلح افواج نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ شوئیگو نے کہا کہ 1478 میں فوجیوں نے گرفتاری پیش کر دی، تاہم ماریوپول کی آزوسٹال فیکٹری میں ابھی تک 2000 سے زائد یوکرینی جنگجو موجود ہیں۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے کھلاڑی تقریباً کسی بھی بین الاقوامی مقابلے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتے ہیں جس میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار دارالحکومت انقرہ میں اسپورٹس کے ستاروں کے افطار پروگرام میں بیان دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ترکی کے قابل فخر کھلاڑیوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے پر خوش ہوں۔ آپ نے ہمارے ملک کے لیے منفرد خدمات فراہم کی اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت خوشی دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے کھلاڑی تقریباً کسی بھی بین الاقوامی مقابلے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتے جس میں وہ حصہ لیتے ہیں۔ آج ہمارے کھلاڑی ایک ایسی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں سخت حریف کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جن کا ان کے بات چیت کرنے والوں میں احترام اور خوف ہوتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے محکمہ ایئرپورٹ سمیت بعض اہم ویب سائٹوں پر عراقی شیعہ گروپ نے سائبر حملہ کر دیا ہے۔ روزنامہ یدیوت ہرنووت کے مطابق حملے کا نشانہ بننے والی ویب سائٹوں میں وزارت رسل و رسائل سے منسلک محکمہ ایئرپورٹ سمیت اسرائیل، قومی نشریاتی ادارہ KN اور چینل 9 شامل ہیں۔ حملے کے نتیجے میں مقامی وقت کے مطابق شام 9 بجے محکمہ ایئرپورٹ کی خدمات میں تعطل آ گیا ہے، تاہم محکمے کا آپریٹنگ سسٹم سائبر حملے کا نشانہ نہیں بنا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ
کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی